آج سب سے پہلے تو میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، میرے سے چٹھی آئی ہوئی ہے کہ کل مرخہ 6 محرم الحرام جمعرات کو امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بلڈ ڈونیشن کا کیمپ رکھا گیا ہے، صبح 8 سے دوپہر 2 بجے تک۔ تو جن حضرات کو بلڈ ڈونیشن کرنا ہے وہ کل صبح 8 سے 2 بجے کے درمیان میں ڈسپنسری پر حاضر ہوں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی نے ایک انسان کی جان بچائی ہوئی ہے اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی۔ تو اگر آپ کے بلڈ ڈونیشن کی وجہ سے کسی کی جان بچتی ہے تو یہ بہت نیک اور کار خیر ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں حصہ لیں وہ ضرور کر جا کر 8 سے 2 بجے کے درمیان ڈسپنسری پر ان کا عطیہ دیں۔ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہ خیر عما یشرکون، بدیع السماوات والارض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلوات شيء، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من التسليم شيء، وبارك في محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وترحمنا محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الصلوات والتسليم والبركة والرحمة، وترحم شيء كما باركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بالميم والعين والهاء والفاء نيل لمعنى راجيه وإلفاء، بالخمسة الحجب التي بها تجبت ذات الزوات فأبدت نور الآلاء، مدعاة النور من كان الظهور بها للمنصف السامع الوعي والرائي، إن المقامات عند العارفين بها وسيلتي في معاد يوم رجعي، يا إمام الهدى بالمعمدي، يا إمام الهدى بالمعمدي، وجل التسكين في خلدي، لست معتمدا على أحد ليس إلا عليك معتمدي، إن لي أرضا مزارعها فأدم سقياك في بلدي، طالما قاسيت من تعب بعمارتها فخذ بيدي، وأتيت ابن فاطمة مستمدا فاغفري مددي، يا لتهان اللفظ المقر بأن لا دين إلا لمن كنتم له أمراء، لأنكم خلقتم عن الزلال بكم نجاة شيئتكم منهم بغير براء، بحبكم تقبل الأعمال إن قبلت، بحبكم تقبل الأعمال إن قبلت، ويغفر الذنب للحسن إن غفرا، أنا المقصر في علمي وفي عملي، أنا المقصر في علمي وفي عملي، أرجو بحبكم تتميم ما قصرا، ألزمت نفسي إليكم وهي خائفة عظيمة من لها عن ذاتها سكرا، على الله بكل أمور توكلي،
بالخمس أصحاب النساء التوسل محمد المبعوث وابن بعده قطعة الزهراء والمرتضى علي خمسة أدفي بها هر الجحيم الحاتمة خمسة أدفي بها هر الجحيم الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة وإمة من نسلها اللهم صل عليهم أصحاب حق فاطمة والسلام تخاتم علي حبه جنة حسيم النار والجنة وسيع المصطفى حقا إمام الإنس والجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قرآن شریف کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ترجمہ یہ ہے کہ یاد کرو کہ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں کہ تم میں سے انبیاء کو مبعوث کیا. اب ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں جہاں پر یہ بنی اسرائیل آباد تھے اس علاقے میں انبیاء آئے تو ایک روایت یہ ہے کہ 600 سال تک انبیاء ایک ہی نسل سے آتے رہے بنی اسرائیل سے. یعقوب کے فرزندوں میں سے ایک ہی نسل سے ایک ہی خاندان سے انبیاء آتے رہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یاد دلا رہا ہے. یاد کرو کہ تم میں سے انبیاء کو مبعوث کیا اور تم کو بادشاہت بخشی اور وہ کچھ عطا کیا کہ عالمین میں سے کسی کو نہ دیا تھا. اب یہ بات ذہن میں رہے کہ بنی اسرائیل یہ جو موسیٰ کی قوم ہے دراصل کس سے منسوب ہے؟ یعقوب سے. یعقوب ہی کا دوسرا نام ہے اسرائیل. یعقوب ہی کا دوسرا نام ہے اسرائیل. اور یعقوب کے فرزند کیا کہلایا ہے؟ بنی اسرائیل. یعقوب کے فرزند کہلایا ہے بنی اسرائیل. تو ابھی میں نے کہا کہ 600 برس تک کسی روایت میں کہ 1000 برس تک نبوت کا تار بنی اسرائیل میں ٹوٹا ہی نہیں. کنٹینیوس چلا آ رہا ہے. نبوت کا تار بنی اسرائیل میں ٹوٹا ہی نہیں. اتنے برسوں میں جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب یعقوب کی اولاد میں سے بنی اسرائیل سے آئے. تو اب ان کا یہ گمان تھا کہ جو آخر الزمان نبی آئیں گے وہ بھی ہم میں سے ہوں گے. بنی یعقوب میں سے ہوں گے, بنی اسرائیل میں سے ہوں گے. آخر رسول اللہ کس میں سے مبعوث ہوئے؟ بنی اسماعیل سے. آخر رسول اللہ ہے بنی اسماعیل سے. اسماعیل کے فرزندوں میں سے آئے. اب یہ اسحاق کے فرزندوں میں چل رہی ہے. یہ جو بات چل رہی ہے اسحاق کے فرزندوں میں چل رہی ہے. آخر رسول اللہ اسماعیل کے فرزندوں میں آئے. اس وجہ سے یہود کو بہت غصہ تھا. یہود بہت ناراض ہوئے. آقا رسول اللہ سے یہودیوں کی دشمنی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان کو یہ گمان تھا کہ جو آخر الزمان نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نہایت شرف عطا فرمائے گا, جو رحمت للعالمین بن کر آئیں گے, وہ بھی کن میں سے آئیں گے؟ ہم میں سے آئیں گے. آئے کس میں سے؟ چچا کے لڑکوں میں سے, اسماعیل کے لڑکوں میں سے, بنی اسماعیل سے. تو اس لیے یہود آپ سے بہت زیادہ دشمنی رکھتے تھے. اب آپ میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ ہم قرآن شریف پڑھیں تو بہت سے آپ قرآن شریف پڑھیے. انتہائی سرکش قوم آپ کو جو ملے گی وہ یہ بنی اسرائیل. انتہائی سرکش قوم. ہر بات میں موسیٰ سے حجت. موسیٰ کون؟ ان کے نبی, اللہ سے کلام کرنے والے ان کے نبی, مگر ہر بات میں موسیٰ سے حجت کی. گائے کے قصے کی آپ کو خبر ہے کہ گائے کا قصہ میں تفصیل سے پڑھوں گا. گائے کے قصے کی آپ کو خبر ہے. من مسلمہ سے بیزار ہوئے. اب ایک روایت یہ ہے کہ جب فرعون پیچھا کر رہا تھا اور یہ دریائے نیل کے اوپر آ گئے تو عصا مارا. ہم کو تو اتنا ہی پتا ہے کہ عصا مارا, راستہ بنا اور بنی اسرائیل اس راستے سے دریا پار کر گئے. ایک روایت یہ بھی پڑھنے میں آئی ہے کہ بنی اسرائیل میں خود 12 قبیلے تھے. کتنے؟ 12 قبیلے تھے. تو قبیلے والے نے کہا کہ نہیں, ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ بنا. پیچھے فوج پڑی ہے, فرعون کی فوج پڑی ہے, جان کی ڈالیں پڑی ہیں, راستہ بن گیا تو چلو بھائی راستے میں سے نکل تو جاؤ.
वहां पर भी हुज्जत नहीं, कौन सा कबीला आगे जाए, कौन सा कबीला पीछे जाए, पहले कौन जाए बाद में कौन जाए, वैसा करो एक साथ 12 रास्ते बनो। तो रिवायत ये खुदा हमारी रिवायत सच्चे झूठे वगैरह रिवायत पढ़ी मैंने, एक साथ 12 रास्ते बनाने में आए और 12 के 12 कबीले उस रास्ते से पार हुए। अब जब पार हुए तो कहा कि मूसा ऐसी जगह लेकर आए हो जहाँ खाने को है ना पीने को है। भाई फिरौन से बचा के लाए, इतनी ज्यादा जुल्म करता था, उससे बचा के लाए तो शुक्र मानना चाहिए। तब उसे मूसा से उज्जत कर रहे हैं, मूसा क्या किया, ऐसी जगह लेकर आए जहाँ खाना है ना पानी। मूसा ने दुआ की, मूसा ने दुआ की, क्या नाजिल हुआ, मन्नो। अब आसमान से खाना आ रहा है, किसी को आसमान से खाना मिले तो क्या बेजार होगा? आसमान से खाना मिलने पर किसी को बेजारी आना चाहिए, बेजार हो। अरे मुझे ये क्या यार, खाली मन्नो सलवा खा रहे हैं, खाली मन्नो सलवा खा रहे हैं, क्या करो हमारे लिए क्या क्या उगाओ, प्याज उगाओ, ककड़ी उगाओ, मसूर उगाओ। भाई अच्छा खाना मिल रहा था वो छोड़कर ये किए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो मेरे साथ वो शहर हम लोग पता कर लेंगे। वो शहर अल्लाह ने मुझे खबर दी कि वो शहर हम पता कर लेंगे। इन लोगों ने जासूसों को भेजा तो पता चला कि शहर में तो बहुत ज्यादा ताकतवर लोग रहते हैं, बड़े पहलवान हैं, बड़े जुब्बार हैं, बड़े अच्छे लड़ाकू हैं। पीछे गए, मूसा फरमा रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने खबर दी कि शहर हमारे आप को पता होगा। कहा मूसा बहुत जुब्बार लोग हैं, बड़े सर्कस लोग हैं, बड़े जमजू हैं। मूसा ने रुजत की तो मूसा को क्या कहा, मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाओ, हम यही बैठे, तुम और तुम्हारा खुदा जाओ, हम यहीं बैठे हैं। कोहे नूर पर अल्लाह के दीदार के मुस्लिम हुए, हम नजर से देखें, हमारी आंखों से हम अल्लाह को देखें तो कितनी नेमतें और कितनी कदुक्षति। आप सूरह बकरा पढ़ें, सूरह बकरा पढ़ना, पहले 4 रुकू छोड़ दें, पहले 4 रुकू छोड़ दें, 5वें रुकू से लेकर 18 रुकू तक, 5वें रुकू से लेकर 18 रुकू तक कितने हुए, 14 रुकू। 14 रुकू के अंदर कुरान शरीफ में भाई एक शरीफ आदमी किसी पर एहसान करे तो क्या जताता है, शरीफ आदमी किसी को नेमत दे तो क्या जताता है। लेकिन ये कौम कैसी सरकश कौम थी कि अल्लाह ताला ने इन 14 रुकू में बनी इस्राइल के ऊपर अपनी नेमतें गिनाई, ये दिया, वो दिया, ये किया, वो किया, और हर नेमत के बाद क्या किया, तुमने नाशुक्री की। ए बनी इस्राइल, ये दिया, नाशुक्री की, वो दिया, नाशुक्री की, फिरौन से बचाया, नाशुक्री की, नील से पार कराया, नाशुक्री की, मन्नो सलवा दिया, नाशुक्री की, शहर फतेह करने के लिए कहा, नहीं गए। तो पूरे 14 रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल पर अपनी नेमतें गिनाई हैं और फिर कहा है कि मैंने नेमत दी, तुमने ये किया, मैंने नेमत दी, तुमने ये किया। तो हम अगर पुलिस स्टेशन में जाएं, किसी के खिलाफ फरियाद दिखाएं तो हम यही करते ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग आज के जमाने में, उसको इस्तेलाह क्या है, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये बनी इस्राइल की FIR है कुरान में, ये बनी इस्राइल की FIR है कुरान में। कुरान में खुदा फरमा रहा है कि ये किया तुमने, ये किया, ये किया तुमने, ये किया। अब ये मैं बता रहा हूँ कि कुरान शरीफ में अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम आए, 25 नाम आए। इनके अंदर सबसे ज्यादा मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया। आदम का नाम कितनी मर्तबा आया था याद है? आदम का नाम 25 मर्तबा, नूह का नाम 43 मर्तबा, नूह का नाम 43 मर्तबा, इब्राहिम का नाम 63 या 67 मर्तबा, है ना। अब मूसा का नाम 133 मर्तबा कुरान मजीद में आया है। कितनी मर्तबा? 133। तमाम अंबिया के अंदर सबसे ज्यादा नाम जितनी मर्तबा आया है वो कौन है? वो मूसा अलैहिस्सलाम है। अब जब ज्यादा मर्तबा नाम लेने से फजीलत ज्यादा, तो किसी का नाम ज्यादा मर्तबा तो क्या फजीलत ज्यादा? नहीं, बल्कि ये है कि अगर कोई साहिब मर्तबा हो, कोई साहिब मर्तबा हो, जैसे स्कूल है, स्कूल का हेडमास्टर है, तो क्या हेडमास्टर को आप उसके नाम से पुकारेंगे? आप बोलेंगे प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल उसका नाम है क्या?
उस शख्स का नाम प्रिंसिपल है क्या? नहीं, लेकिन आप उसको उसके नाम से नहीं पुकारेंगे। क्यों? उसके पास एक ओहदा है, उसके पास एक मर्तबा है। तो जो साहिब मर्तबा होता है, जो साहिब एजाज होता है, उसको उसके नाम से नहीं पुकारते हैं, बल्कि उसके ओहदे से पुकारते हैं, उसके लक़ब से पुकारते हैं। तो आका रसूलुल्लाह का अलकाब सबसे ज्यादा कुरान शरीफ में आए हैं। आका रसूलुल्लाह के अलकाब सबसे ज्यादा कुरान शरीफ में आए। या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल नबी, या अय्युहल रसूल, है ना, ताहा, यासीन, सबसे ज्यादा अलकाब किसके आए हैं? आका रसूलुल्लाह के आए हैं। ये दस्तूर है कि फजीलत वाले साहब को नाम से नहीं पुकारते, बल्कि उनके अलकाब से पुकारते हैं। अब गाय का किस्सा मैंने कहा था, कल भी कहा था, गाय का किस्सा आपको तफसील से बताऊंगा। तो इससे मतलब ये है कि आपको एक बनी इसराइल की जो सरिश्त है, उनकी जो फितरत है, उसको समझने को मौका मिले। और इसमें मैं खास तौर से आज यहाँ पर आपको एक सिखावन, एक नसीहत देना चाहूंगा किसी वाक़े को लेकर। बनी इसराइल क्यों मुसीबत में पड़े और हम क्यों मुसीबत में पड़ सकते हैं। गाय का किस्सा, ये किस्सा यूं है कि बनी इसराइल में नहायत हसीन और जमील, साहिब फज़्ल कमाल, साहिब हसब और नसब, पर्दा नशीन लड़की, सब तरह से उसमें गुण, सब तरह के उसमें औसाफ। उसके चचा के 3 लड़के थे, उसके चचा के 3 लड़के थे। अब ये तीनों लड़के चाहते थे कि इस लड़की की शादी मुझसे हो जाए। तीनों में से हर एक चाहता था कि शादी मुझसे हो जाए। अब तीनों में जो लड़का ज्यादा आलिम और ज्यादा परहेजगार था, ये लड़की राजी हो गई कि उस लड़के से शादी करें। अब बाकी के जो सगे भाई थे, ये जो सगे भाई थे, इनको हसद हुआ। शैतान ने कहा था मेरे साथ हसद मत करना, इनको हसद हुआ। तो जियाफत के बहाने, दावत देने के खिलाने के बहाने अपने इस भाई को घर बुलाया और उसको मार डाला, उसका कत्ल कर डाला। कत्ल करके बनी इसराइल का जो सबसे बड़ा कबीला था, उस कबीले के बीच में उसकी लाश फेंकाई, उस कबीले के बीच में उसकी लाश फेंकाई। और जब सुबह हुई तो ये दोनों भाई जो कातिल हैं, रोते पीटते अपने सर पर खाक डालते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। हे मूसा, हमारे भाई को तो किसी ने कत्ल कर दिया, हमारे भाई को तो किसी ने कत्ल कर दिया, वो उसकी लाश फला कबीले के दरमियान में पड़ी हुई है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कबीले वालों को बुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कबीले वालों को बुलाया कि भाई तुम्हारे दरमियान में लाश मकबूल पड़ा हुआ है, तो तुम कातिल का पता बताओ, तुम कातिल का पता बताओ। उन लोगों ने कहा कि मूसा, हमने तो उसको कत्ल नहीं किया, हमने तो उसको कत्ल नहीं किया। मूसा ने कहा कि खुदा का हुक्म यह है कि तुम में से 50 आदमी कसम खाओ, 1-2 नहीं, तुम में से 50 आदमी कसम खाओ और मकतूल का खून बहा भी लो, मकतूल का खून बहा भी लो। बनी इसराइल है आपके लोग। कहा कि मूसा, क्या फायदा अगर हम कसम भी खाएं और खून बहा भी दें। कसम खाएं तो खून बहा देने का क्या फायदा, और खून बहा देने का कसम खाने का क्या मतलब है। हालांकि मूसा ने कहां से फरमाया, खुदा के हुक्म से फरमाया था। तो कहा कि ये हम पर बहुत भारी है कि हम कसम भी खाएं और खून बहा दें। तो मूसा कुछ ऐसा करो कि कातिल का पता चल जाए, मूसा कुछ ऐसा करो कि कातिल का पता चल जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, तो हुक्म हुआ कि मूसा, इनको बोलो कि गाय को ज़बह करें, इनको हुक्म करो कि गाय को ज़बह करें और उसका एक हिस्सा इस मय्यत के ऊपर मारें। तो ये लड़का जो मकबूल है, ये जिंदा हो जाएगा और ये खुद अपने कातिलों का पता बताएगा। अब वो मूसा की कौम, बनी इसराइल, अब मूसा हमसे मजाक कर रहे हो? अरे ऐसा कहीं होता है कि मुर्दा की चीज को मुर्दा पे मारो तो मुर्दा जिंदा हो जाए? ऐसा कहीं हुआ है क्या? हमसे क्या है, मूसा मजाक कर रहे हो? तो कहा, मूसा ने कहा, इस काला मूसा ने कौमी इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बू बकरतन, कि तुमको तो ये हुक्म दिया गया है कि तुम गाय ज़बह करो। तो इन लोगों ने क्या कहा, कालू अततखज़ना हुज़ुवन, मूसा क्या हमारी मजाक करते हो? मूसा ने कहा, काला औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं जाहिलीन में से हूँ। फिर मूसा ने मुझे हुज्जत की कि क्यों, ऐसा नहीं होता
کہ مرد کا اور عورت کا بے جان لطفہ، مرد کا لطفہ اس میں جان ہوتی ہے نہیں، ماں کے رحم میں عورت کے لطفے سے ملتا ہے، یہ بے جان وہ بے جان، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا کرتا ہے؟ زندہ انسان نکالتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ مردہ وہ مردہ، لیکن اللہ کی حکمت کیا ہے کہ وہ دو مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے کہ نہیں؟ پھر اے بنی اسرائیل، کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تم مردہ بیج لیتے ہیں نا، فصل ہوتے جب کیا ہے بیج میں کیا جان ہوتی ہے، مردہ بیج تم کہاں ڈالتے ہو؟ مردہ زمین میں، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ سبزہ اور پھل وغیرہ اگاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دلیل اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دی۔ چلو بھائی مان گئے، ٹھیک ہے۔ پھر سوال جواب شروع ہو گئے کہ موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ گائے کیسی ہو، گائے کیسی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ گائے نہ بہت بڈھی ہو نہ جوان ہو، نہ بہت بڈھی ہو نہ ایک دم کم عمر ہو، بس درمیانی عمر کی ہو۔ تو اب تم لوگ وہ کر بیٹھو جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ پھر سوال، تو ٹھیک ہے موسیٰ تم نے تو یہ بتا دیا کہ اتنی عمر کی ہو، اب یہ بتاؤ کہ اس کا کلر کیا ہو، اب یہ بتاؤ کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گائے کا رنگ پیلا ہونا چاہیے، زرد، اور زردی جو ہے خالص ہونا چاہیے، اس میں کسی اور کلر کی آمیزش، کسی اور رنگ کی آمیزش نہیں ہونا چاہیے، کہ رنگ سفیدی نہ ظاہر ہو نہ اسی زیادہ رنگین ہو کہ سیاہی ماہی لگنے لگ جائے، اور اس کا رنگ جو ہے دیکھنے والے کو خوش کر دے گی، واہ کیا کلر کی، یہ گائے کا کلر ایسا ہے۔ اب کہا کہ موسیٰ اتنے سارے اوصاف تو تم نے بتایا دیے، لیکن ابھی بھی گائے کا معاملہ ہمارے پر کلیئر نہیں ہوا، صاف بالکل صاف ہمارے پر ہوا نہیں ہے، تو تم گائے کی کچھ اور صفت، کچھ اور خاصیت بتاؤ۔ اب موسیٰ نے کہا کہ دیکھو گائے بہت زیادہ سیدھی سدھائی بھی نہ ہو کہ اس کے زراعت کرے، اور ایسے بھی نہ ہو کہ اس سے آپ پاشی کا کام لیں۔ اب تین سوال ملے، تین سوال، گائے کیسی ہو، پھر گائے کا رنگ کیسا ہو، اور پھر اور ایک اس کی خصوصیت مانی گئی۔ اب تین خصوصیت مانی گئی تو اب ان کے اوپر لازم کیا ہوا؟ ان پہ لازم کیا ہوا؟ ایسی ہی گائے ڈھونڈ کر لائے۔ ان پہ لازم کیا ہوا؟ ایسی ہی گائے ڈھونڈ کر لائے۔ اب ڈھونڈنے نکلے تو پتہ چلا کہ ایک جوان کے پاس ایسی گائے ہے۔ میں یہ جوان کا قصہ اور آگے اسی قصے میں آگے اس کی اور تشریح کروں گا کہ یہ جوان کون تھا اور کیا اس کی کیا وجہ تھی۔ تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ایسی ایک ہی گائے ہے اور وہ فلاں جوان کے پاس ہے، اس کے والد گزر چکے تھے، ماں زندہ تھی۔ گئے بھائی اس کے پاس، کہا کہ بھائی تیری گائے تو مجھے چاہیے، ہمیں چاہیے۔ کہاں ٹھیک ہے میں بیچوں گا، کتنے میں بیچے گا؟ کہا 2 دینار میں بیچوں گا، لیکن ایسا ہے کہ میں میری ماں سے پوچھ کر آؤں گا، میری ماں اس میں کمی یا زیادتی کرنے کی حقدار ہے۔ تو اس نے 2 دینار کہا، بنی اسرائیل ہے وہ، بولے ہم 1 دینار میں خریدیں گے۔ اس نے 2 دینار قیمت لگائی، انہوں نے کہا ہم 1 دینار میں خریدیں گے، بولے ٹھیک ہے میں میری ماں سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اب ماں کو خواب میں الہام اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا کہ کل تیرے بچے کے پاس میں کچھ لوگ گائے خریدنے آئیں گے، تو یوں کرنا۔ اب وہ جب ماں سے پوچھنے گئے تو ماں نے کہا 4 دینار میں فروخت کرو۔ وہ جوان آیا کہ کہاں میری ماں تو 4 دینار بول رہی ہے، بولے ہم 2 دینار میں لے لیں۔ وہ گیا دیکھتے کہ ماں وہ 2 دینار بول رہے ہیں، بولے جا 50 دینار بول رہے۔ وہ آیا 50 دینار، بولے نہیں ہم 25 میں لیں گے، بڑی اسرائیل ہے ہم 25 میں لیں گے۔ وہ واپس گیا، بولے ماں وہ 25 بول رہے ہیں، جا آپ 100 بولو، جا آپ 100 بولو۔ اس نے 100 دینار لگایا، وہ بولے ہم 50 میں خریدیں گے، ہم 50 میں خریدیں گے۔ مطلب یہ قصہ بڑھتے گیا، یہ جوان اپنی ماں سے پوچھ کے قیمت بولتے گیا، وہ لوگ آدھی قیمت میں مانگتے گئے۔ آخر میں بات یہاں تک بڑھی کہ قیمت یہ لگی کہ جو گائے ذبح کی جائے گی، جو گائے یہ دے گا، اس گائے کی کھال کو سونے سے بھر کے دیں گے، اس گائے کی کھال کو
سونے سے بھر کے دیں گے. پہلے کتنی قیمت لگی تھی؟ 2 دینار. پہلے کتنی لگی تھی؟ 2 دینار. سونے سے کھال بھر کے دینے میں کتنے دینار لگیں گے؟ 50 لاکھ دینار لگیں گے. کس کا نقصان ہوا؟ بنی اسرائیل کا. کیوں ہوا؟ کنٹریبیوٹی. تو ٹھیک ہے. اب منظور کیا کہ بھئی اس کے سوا تو کوئی چارہ ہے نہیں. موسیٰ نے فرما دیا تھا کہ یا تو یہ کام کرو یا پھر پہلا جو حکم ہے وہ لاگو کہ 50 اپنی قسم کھائیں اور تو وہاں دے. اس کے اوپر تو راضی تھے نہیں. چلو اس پر آپ راضی ہو گئے. چلو گائے لائے, گائے کو ذبح کیا اور گائے کا ایک حصہ کہتے ہیں کہ تم میت کے مارا. وہ مقتول زندہ نہیں ہوا. مقتول زندہ نہیں ہوا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی تک قیمت ادا نہیں کی تھی. ابھی تک قیمت ادا نہیں کی تھی. پروردگار کو معلوم تھا کہ اگر یہ زندہ ہو گیا تو یہ تو مکر جائیں گے, یہ تو مکر جائیں گے. کہا موسیٰ تمہارا وعدہ کیا ہوا؟ تم نے تو کہا تھا کہ گائے کے حصے کو میت کو ماریں گے تو میت زندہ ہو جائے گی. میت تو زندہ ہو نہیں رہی. موسیٰ نے کہا پہلے قیمت ادا کرو. موسیٰ نے کہا پہلے قیمت ادا کرو. اب وہ 50 لاکھ دینار. تو پورا قبیلہ اپنے گھر سے اپنا سارا مال و متاع اٹھا کر لایا. اور اللہ نے گائے کی کھال اتنی کشادہ کر دی کہ اس میں 50 لاکھ دینار کتنا سونا بھر گیا. اب اس میں کیا ہوا کہ پورا وہ جو قبیلہ تھا وہ تلاش ہو گیا, مفلس ہو گیا. پوری دولت جو ہے وہ کھال میں بھر گئی. اب یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ جس جوان کی گائے تھی, اس جوان نے موسیٰ علیہ السلام سے کسی واعظ میں محمد و آل محمد کے فضائل سنے تھے. آپ یہ سمجھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ توریت پڑھ رہے تھے, اس کے اندر آقا رسول اللہ کا ذکر آیا ہے. آقا رسول اللہ کا ذکر پرانی آسمانی کتابوں میں بھی ہے. تو وہ ذکر اس نے سنا تھا اور وہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجا کرتا تھا. یہ جوان یہ صلوات بھیجنے کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو ثواب ہے, اس کا جو اجر ہے, اس کا ایک حصہ میں اس دنیا میں اس کو دوں گا. کیا؟ وہ جو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے اس کے اجر کا, اس کے ثواب کا ایک حصہ, پتہ نہیں کتنے حصے ہیں, ایک حصہ میں اس کو اس دنیا میں دوں گا. آخرت میں تو اس کے لیے ثواب اور اجر ہے ہی. تو یہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑکے کو اتنی ساری دولت ملی. اب جب انہوں نے دولت پیسہ قیمت ادا کر دی اور اب جب اس دم کو میت پر مارا تو وہ لڑکا زندہ ہو گیا. وہ لڑکا زندہ ہو گیا. کہا کہ اے اللہ کے نبی, یہ میرے 2 بھائیوں نے میرے کو اس لڑکی کی حسد کے معاملے میں میرے کو قتل کیا ہے. موسیٰ نے ان دونوں کو قتل کروا دیا. موسیٰ نے ان دونوں کو قتل کروا دیا. اب جب اس لڑکوں کو اتنی ساری دولت ملی تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی, یہ اتنی دولت میں سنبھالوں گا کیسے, میں سنبھالوں گا کیسے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ تو جس پر ابھی تک ضرور بھیجتا آیا ہے, سلوات بھیجتے آیا ہے, اس کے اوپر بھی انہی کے نام کی تو ضرور اور سلوات بھیج. تیرا یہ مال محفوظ رہے گا, تیرا یہ مال ہر طرح سے محفوظ رہے گا. اب موسیٰ کی قوم موسیٰ کے پاس آئی. کہا موسیٰ ارے وہ معاملے میں تو ہم لوگ تو ایک دم بڑی ہو گئے, ایک دم مفلس ہو گئے. گھر کی ساری دولت چلی گئی وہ گائے کی قیمت ادا کرنے میں. تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا کچھ بھی کر دے. تو موسیٰ نے اس سے پہلے اس بات سے پہلے وہ جو لڑکا مقتول تھا اس نے جب اس لڑکے کی بات سنا کہ اس کو یہ سب کاہے سے ملا ہے, کس وجہ سے ملا ہے, محمد والے محمد کے اوپر ضرور بھیجنے سے, سلوات بھیجنے سے ملا ہے, تو اس نے بھی دعا کی کہ پروردگار میں بھی ان انوار مقدسہ کے اوپر ضرور بھیجتا ہوں, سلوات بھیجتا ہوں. اب جب کہ تو نے مجھے دوبارہ زندہ کیا ہی ہے تو مجھے اور زندگی عطا فرما تاکہ میں اس لڑکی سے شادی کروں, اس لڑکی کے ساتھ شادی کر کے میرا گھر بساؤں. اس نے بھی محمد والے محمد پر صلوات بھیجی. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا اس صلوات کے نتیجے میں قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ میں نے اس کی عمر 130 سال رکھی ہے, 130 سال اس کی عمر رکھی ہے. یہ اور اس کی زوجہ ہر طرح سے دنیا میں خوش و
खुर्रम रहिए। अब मूसा की कौम ने कहा कि मूसा हम तो मुफलिस हो गए, कल्लाफ हो गए, गरीब हो गए। तो मूसा ने कहा कि अफसोस है तुम पर, तुम्हारी दिल की आंखें कितनी नाबीना है, तुम दिल के कितने अंधे हो। तुमने देखा नहीं इस जवान को किसकी वजह से बरकत मिली, तुमने देखा नहीं कि ये जवान जो मर चुका था जिंदा हुआ किसकी वजह से हुआ। तो तुम भी जाओ और उन्हीं अनवार मुकद्दसा के ऊपर तुम भी सलवार पढ़ो, तुम भी दरूद भेजो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी कुछ कर देगा। उन्होंने कहा हाँ है मूसा, ये सही है। फिर वो भी पंजतन पाक के अनवार से मुतहस्सिल हुए, उन्होंने वसीला लिया, पंजतन पाक अलैहिस्सलाम पर दरूद और सलवार भेजी और अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने मूसा को वही की कि उनको कहो तो फलाने खराबे में जाएं, जहाँ पर सब कूड़ा कचरा डाला जाता है वहाँ जाएं, वहाँ पर फलानी जमीन खोदें, वहाँ पर 1 करोड़ दिनार हैं। वहाँ पर कितने हैं? हाँ, कीमत कितनी अदा की थी? 50 लाख। तो चूंकि मोहम्मद वाले मोहम्मद के अनवार से मुतवस्सिल हुए तो उनकी दौलत कितनी हो गई? डबल हो गई, उनकी दौलत डबल हो गई। वो गए, वो खराबा खोदा, वहाँ से 1 करोड़ दिनार लिया और अपने आपस में जिसने जितना लिया था उसका डबल बांट लिया। अब ये मुसीबत आई क्यों? बनी इस्राइल पर ये मुसीबत आई क्यों? 2 दिनार वाली गाय खरीदते थे या उससे भी पहले जब गाय के ज़बह करने का हुक्म दिया था, किसी भी किस्म की गाय ले आते ज़बह करते काम हो जाता। समझा? कोई भी गाय लेकर आते, तो गाय ज़बह करने को दिया ना, गाय लाओ, गाय को ज़बह कर लो। लेकिन जब इन्होंने सवाल पर सवाल किया, गाय कैसी हो, गाय का कलर कैसा हो और उसके औसाफ बताओ, तो फिर यह हुआ कि वो 2 दिनार में पहले देने वाला था, वो बढ़ते बढ़ते 50 लाख दिनार तक बात गई। कहने का मतलब ये है क्या ज्यादा सवाल करना भी इंसान को मुश्किल में डालता है। ज्यादा सवाल करना भी इंसान को मुश्किल में डालता है। आका रसूलुल्लाह से सवाल पूछा जाता था, आपने एक फतवा अपने सहाबियों को वार्निंग दे दी कि देखो अभी वही के उतरने का सिलसिला जारी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सवालों के जवाब में कोई मुश्किल अमर उतर जाए तो तुम पर भारी पड़े। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सवालों के जवाब में कोई ऐसा मुश्किल अमर, कोई ऐसा मुश्किल हुक्म नाज़िल हो जाए जो तुम पर सबके ऊपर भारी पड़े। हमारा दीन जो है आसान तरीन दीन है, ला इकराहा दीन। हमारा दीन जो है आसान दीन है। इसमें आप जितनी ज्यादा बारीकियां ढूंढने जाएंगे उतना ज्यादा आपको तकलीफ होगी, उतनी ज्यादा आपको तकलीफ होगी। भाई लॉड़ी कैसी हो, लिबास कैसा हो, ये कैसा हो, वो कैसा हो, ये कौन कराए, वो कौन कराए। मोटे मोटे उसूल समझ लें, उसके ऊपर अमल करें तो जिंदगी आपकी भी दुरुस्त अच्छी रहेगी, कटेगी और दूसरे भी सुकून से रहेंगे। सवाल करो। हमारे यहाँ पर किताबों में ये लिखा है कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो खुद संवारने के लिए, इल्म हासिल करो खुद को संवारने के लिए, खुद को दुरुस्त करने के लिए, उलमा से बहस करने के लिए नहीं। इल्म हासिल करो उलमा से बहस करने के लिए नहीं। ये नहीं कि थोड़ा बहुत इल्म हासिल कर लिया है, आ रहे हैं सवाल कर रहे हैं, क्या कि सवाल करने से लोगों को पता चले और इसको कितनी नॉलेज है, इसको कितना इल्म है। कि याद रखो कि इसमें कभी कभी ऐसा मसला आ जाएगा कि सवाल करने वाला खुद मुश्किल में पड़ सकता है। जैसे कि बनी इस्राइल की कौम बड़ी है और जैसे कि अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबियों को इसका हुक्म दिया है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि मूसा के जमाने में एक जालिम बादशाह था। मूसा के जमाने में एक जालिम बादशाह था। उसी जमाने में एक मोमिन उसकी अपनी हाजत के लिए एक मर्द सवाले भी था। वो मर्द सवाले अपने किसी मोमिन भाई की हाजत के लिए बादशाह के पास सिफारिश करने के लिए गया। बात समझ ले, जालिम बादशाह है, एक इंतहाई नेक बंदा है और तीसरा एक मोमिन है। मोमिन का कोई काम निकला तो ये जो इंतहाई नेक बंदा था ये बादशाह के पास सिफारिश करने के लिए गया। बादशाह ने इसकी सिफारिश कबूल की और उस मोमिन बंदे का काम कर दिया।
اب اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ اور یہ مومن بندہ دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا، دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا۔ اب یہ ہوا کہ بادشاہ کی موت پہ تو 3 دن تک بازار بند رہے، بادشاہ کی موت پر تو 3 دن تک بازار بند رہے، اور بادشاہ کو لوگوں نے بڑے اس کو احتشام کے ساتھ لے جا کر دفن کیا، اور وہ جو صالح بندہ تھا، نیک بندہ تھا، اس کی لاش 3 دن تک اس کے گھر میں پڑی رہی، اس کی لاش 3 دن تک اس کے گھر میں پڑی رہی۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ زمین کے جانور آ کر اس کو کھانے لگے۔ موسیٰ کی نظر پڑی، موسیٰ نے خداوندہ پروردگار سے عرض کی کہ پالنے والے وہ تو ظالم اور جبار بادشاہ تھا، اس کی اتنی اکرام اور عزت، اور یہ تو تیرا ایک نیک بندہ تھا، اس کی یہ حالت، وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ تو کہا کہ یہی نیک بندہ اس مومن کی حاجت پوری کروانے کے لیے بادشاہ کے پاس گیا تھا، میرے پاس نہیں آیا۔ بادشاہ کے پاس گیا تھا، میرے پاس نہیں آیا، اور بادشاہ نے اس کی سفارش سن کر اس کا کام کر دیا، تو جو میرا کام تھا وہ بادشاہ نے کیا۔ بھئی جو میرا کام تھا وہ بادشاہ کے ذریعے سے ہوا، تو بادشاہ کو عزت و کرامت ملی، اور یہ مجھ کو چھوڑ کر بادشاہ کے پاس گیا تھا، تو اس کا یہ حال ہے۔ موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ میرا شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ میرا شکر کرو، جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے، جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ خداوندہ تیرا شکر کروں کیسے، تیرا شکر میں کروں کیسے؟ جو کچھ کہ میں شکر کروں گا وہ ہر شکر تیری خود کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر میں تیرا شکر کرتا ہوں تو یہ شکر بھی کیا ہے؟ تو نے مجھ کو نعمت دی ہے کہ میں تیرا شکر کروں۔ تو خدا نے فرمایا کہ موسیٰ جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہر شکر جو تم کرو گے وہ میری نعمت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے شکر ادا کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ تم نے شکر ادا کر دیا۔ روایت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کا ارادہ کیا، چلے راستے میں کربلا کا میدان ہے، راستے میں کربلا کا میدان آیا، اس میدان میں موسیٰ علیہ السلام کا جوتا پھٹ گیا اور ایک کانٹا آپ کے پیر میں لگا، جس کے سبب آپ کے پاؤں سے خون جاری ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے بارے برایا، اے غافر الذنوب والخطایا، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی زمین ہے کہ اس زمین میں داخل ہوتے پہلے تو میرے دل میں گھبراہٹ ہوئی ہے، میری آنکھوں سے یکایک آنسو جاری ہیں، ابھی بھی میں رو رہا ہوں، اور میرے پاؤں میں زخم لگا، خون جاری ہوا، سبب کیا؟ اس کا سبب کیا؟ وہی ہوئی کہ موسیٰ یہ کربلا کی زمین ہے، موسیٰ یہ کربلا کی زمین ہے، اس زمین میں امام حسین ابن علی قتل کیے جائیں گے، حسین اس زمین میں بھوکے اور پیاسے شہید ہوں گے، انہیں کوفہ کے لوگ مہمان بلائیں گے، لیکن مہمانی کیا ہوگی؟ تلواروں کے پھل اور پیاس میں خنجروں کا پانی اس حسین کو پلائیں گے، ان کے فرزندوں کو بھی یہ ملعون قتل کریں گے، اور یہ حسین اپنی اولاد کے غم میں تڑپتے ہوئے اس عالم دنیا سے جائیں گے۔ یہ سن کر موسیٰ بہت روئے، بہت روئے، اور جناب باری تعالیٰ نے عرض کی کہ پروردگار یہ امام حسین ہیں کون، کس کے فرزند ارجمند ہیں؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہی سلسلے میں کہ خاتم الانبیاء آئیں گے کہ ان کے نواسے ہیں، حسین کو یہ لوگ اپنی ہدایت کے لیے وطن سے ملائیں گے، اور ہدایت حاصل کرنے کے بجائے ان پر طرح طرح کے ظلم کریں گے، انہیں قتل کر کے ان کا سر بھالے کی نوک پر چڑھائیں گے، ان کے بدن کو پامال کریں گے، ان کے اہل حرم کے خیموں کو جلائیں گے، ان کے حرم محترم کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا کر در بدر پھرائیں گے۔ اے موسیٰ، حسین کا قوم غم تو پہلے سے لوگوں کو رلاتے آیا ہے، متقدمین جو پہلے ہوئے ان کو رلاتے آیا ہے، حسین کا غم متاخرین کو رلائے گا، جو آخر میں آئیں گے ان کو بھی رلائے گا۔ تو حسین کا غم ایسا ہے کہ آدم، میں نے کہا کہ آدم روئے اور ابھی قیامت تک حسین کا غم برپا رہے گا۔ ایک بات میں آج آپ کو کہتا چلوں، حسین کی مجلسیں بقا ہوتی رہیں گی، حسین کی مجلسیں، کیونکہ اللہ نے انتظام کیا ہے، اللہ نے انتظام کیا ہے۔
چاہے ہم مجلسوں میں آئیں نہ آئیں، چاہے ہم مجلسوں میں حاضر ہوں نہ ہوں، لیکن حسین کا غم قیامت تک باقی رہے گا، لوگ قیامت تک حسین کا غم کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہم کو حسین کے غم کے لیے چنا ہے، یہ ہماری سعادت ہے، ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو اب یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ محرم کے دنوں میں سے کتنے دن تو اب چلے گئے، باقی کے کتنے دن ہیں، کتنے دن باقی ہیں؟ کل ہم ایک میت میں شریک ہو کر آئے، وہ بیچارے اب عاشورہ نہیں دیکھ پائے، اور کتنے لوگ ہیں جو گارنٹی سے بول سکیں گے کہ ہاں میں عاشورہ دیکھوں گا یا میں عاشورہ دیکھوں گی؟ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ زندگی جو ہے پانی کا بلبلہ ہے، کب پھٹ جائے کچھ نہیں بول سکتے۔ جو گھڑی ملی ہے وہی غنیمت، جو گھڑی ہم کو ملی ہے وہی غنیمت۔ اگر اس گھڑی میں آج اس وقت ہمارا دم نکلتا ہے بے حساب، بے شک بے حساب جنت میں جائے گی۔ تو وہ حسین کا غم بہت بڑی نعمت ہے، اور حسین کا غم ہمیشہ باقی رہے گا، چاہے ہم حسین کا غم منائیں نہ منائیں، چاہے ہم حسین کی مجلسوں میں آئیں نہ آئیں، حسین کی مجلسیں بپا ہوتی رہیں گی۔ ایک روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عابد کو دیکھا صحرا میں،
نے ایک عابد کو دیکھا، بہت میں چاہوں گا کہ آپ اس کو غور سے سنیں، کہ بالکل ریاضت اور مجاہدت میں مصروف ہے، ہوا کے پرندے صحرا کے چرندے اس عابد کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہیں۔ موسیٰ نے دیکھا، موسیٰ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ عابد ایسی عبادت کر رہا ہے، اس سے نہایت اعزاز و احترام سے پیش آئے۔ اسی وقت جبریل آئے اور خدا تعالیٰ کا حکم لائے کہ اے موسیٰ، یہ مرد باوجود اس عبادت اور ریاضت کے جہنمی ہے، دوزخ میں جانے والا ہے۔ موسیٰ کا رنگ اڑ گیا، موسیٰ حیرت کرنے لگے، عابد کو جا کر خدا کو کچھ سنایا، یہ عابد تیری عبادت تو خدا نے قبول نہیں کی، تیری عبادت تو خدا نے قبول نہیں کی، اور تیرا ٹھکانہ تو خدا جہنم بتا رہا ہے۔ عابد کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ عابد کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ بھائی آپ اور میں رہتے تو بولتے پھر ایسے ہی ہے تو پوچھے نا کیا کرنے کا یہ عبادت چھوڑو۔ تو اس عابد نے کہا کہ موسیٰ کوئی غم نہیں، مجھے تو حکم ہے عبادت کرنے کا، میں عبادت کر رہا ہوں، پھر اس کی مرضی مجھے چاہے جہاں رکھے، مجھے تو عبادت کرنے کا حکم ہے اس لیے عبادت کر رہا ہوں، پھر اس کی مرضی میرے مرنے کے بعد چاہے مجھے جنت میں ڈالے چاہے مجھے جہنم میں ڈالے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے۔ فوراً دوبارہ جبرائیل نازل ہوئے، کہا ہے موسیٰ یہ ہم سے راضی ہوا تو اب ہم اس سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہوا تو اب ہم اس سے راضی ہیں۔ میں ایک بات اس کے اندر، یہ قصہ میں نے آپ کو سنایا تو اس کے اندر نصیحت کی کیا بات ہے، یہ قصہ سنانے میں نصیحت کی کیا بات آپ کو ملی، اس سے آپ کو سکھامن کیا ملی؟ سکھامن یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ چاہے جتنی اچھی عبادت کرو فخر مت کرو، چاہے جتنی عبادت کرو فخر مت کرو، پتہ نہیں ہماری عبادت اللہ کو پسند آ بھی رہی ہے کہ نہیں۔ تو اسی لیے ہم نماز پڑھنے کے بعد دعا کیا مانگتے ہیں، پروردگار یہ نماز کو میرے منہ پہ مت مارنا، اس نماز کو میرے منہ پر مت مارنا، جیسی بھی کی ہے پروردگار قصور کے ساتھ غلطیوں کے ساتھ، پروردگار اس کو تو بحق محمد والے محمد قبول فرما لینا۔ تو اپنی عبادتوں پر، اپنے علم پر، اپنی ریاضت پر کبھی بھی فخر مت کرنا۔ فخر کرنا اور کبریائی کرنے کی ذات کون سی ہے؟ صرف اسی کی ہے۔ اب سورۃ الکہف، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے سورۃ الکہف میں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ چلے اور بعد میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو تین واقعات بنے تھے۔ کیا؟ کشتی میں سوراخ کیا، بچے کو قتل کیا اور گرتی دیوار کو سیدھا کیا۔ تین واقعات ہوئے نا، کشتی میں سوراخ کر دیا، بچے کو قتل کر دیا اور گرتی دیوار کو سیدھا کیا۔ گرتی دیوار کو جب سیدھا کیا تھا تو کچھ اجرت نہیں مانگی تھی، بچے کو قتل کیا تھا تو بچے نے کچھ گناہ نہیں کیا تھا، کشتی میں سوراخ ہوا تو کشتی والے کچھ ڈوبنے والے نہیں تھے۔ تو یہ جو تین واقعات ہوئے موسیٰ کے ساتھ، یہ ان واقعات کا موسیٰ کی زندگی سے گہرا تعلق ہے، ان واقعات کا موسیٰ کی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ آپ کو یہ بات یاد دلاتے چلوں کہ موسیٰ پیدا ہوئے تو ماں نے کیا کیا؟ صندوق میں بھرا اور پانی میں چھوڑ دیا۔ کس نے حفاظت کی؟ اللہ نے۔ تو فرمایا صندوق میں موسیٰ تمہاری حفاظت کی، اب کشتی میں سوراخ ہو رہا ہے تو ان کی حفاظت نہیں کرے گا، اب کشتی میں سوراخ ہو رہا ہے تو ان کی حفاظت نہیں کرے گا، پہلا واقعہ۔ دوسرا کیا ہوا تھا کہ موسیٰ نے ایک آدمی کو تھپڑ مارا تھا، وہ آدمی مر گیا تھا، بظاہر اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب یہاں پر خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، وہی اشارہ کیا کہ وہاں پر بھی تمہارا فعل صحیح تھا اور یہاں پر بھی خضر علیہ السلام کا فعل وہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب آپ لوگ دونوں ایک گاؤں میں گئے، بھوک بہت زیادہ لگی تھی اور گاؤں والوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، ایک گرتی دیوار کو آپ لوگوں نے سیدھا کیا، تو موسیٰ نے فرمایا تھا خضر سے کہ بھائی 2 روٹی مانگ لیتے، اجرت میں 2 روٹی مانگ لیتے۔ خضر نے کہا ہم مانگیں گے نہیں،
تو اس واقعے کا موسیٰ کی زندگی سے کیا تعلق ہے کہ موسیٰ جب شعیب علیہ السلام کی طرف گئے اور آپ نے شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کی بکریوں کو پانی کھینچ کر پانی پلایا، قرآن شریف پڑھا سورہ کہف میں، پانی کھینچ کر پانی پلایا تو اجرت نہیں مانگی حالانکہ بہت بھوکے تھے، اجرت نہیں مانگی حالانکہ بہت بھوکے تھے، پانی پلا کر آپ درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ الہی الفقیر، کہ پروردگار میں تیرا فقیر ہوں، جو کچھ تو میرے لیے بھیج دے۔ تو یہ 3 واقعات جو ہوئے سورہ کہف میں جس کا بیان آیا ہے، ان کا موسیٰ کی زندگی سے نہایت گہرا تعلق ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ موسیٰ کو ان کی ماں نے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، تو کیا ہوا جب صندوق دریا میں چلا تو اس کے پیچھے پیچھے موسیٰ کی بہن چلی کہ دیکھنے کے صندوق کہاں جاتا ہے، موسیٰ کہاں جاتے ہیں۔ تو موسیٰ کی بہن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا، سمجھا کہ ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ تھوڑی ہی دور چلی ہے، اس کا ذکر قرآن مجید نے کر دیا۔ اے عزاداران حسین، کوئی اور بہن ہے، کوئی اور بہن ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ چل رہی ہے، کوئی اور بہن ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ چل رہی ہے۔ مدینہ سے چلی مکہ آئی، مکہ سے چلی کربلا آئی، کربلا سے بھائی کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ چلی کوفہ آئی، کوفہ سے چلی شام پہنچی اور بھائی کا مشن، اس کا نام اور اس کا کام زندہ رکھنے کے لیے واپس کربلا آئی، عرب کربلا سے چلی مدینہ آئی۔ یہ بہن کا سفر بھائی کے ساتھ ہے۔ یہ بہن کون ہے؟ یہ ہے زینب بنت علی جو حسین کے ساتھ چلی۔ کون زینب بنت علی کہ جو رسول اللہ کی گود میں پلی ہے، جنہوں نے زبان رسالت چوسی تھی، جو رسول اللہ کی گود میں کھیلی تھی، جن کی ولادت کے وقت رسول اللہ نے آ کر انہیں کلیجے سے لگایا تھا۔ ہماری جانیں قربان اس بہن کے اوپر کہ بھائی کے ساتھ مدینہ سے نکلی، مکہ آئی۔ جب حسین مکہ سے جانے لگے تو روایت میں ہے کہ ابن عباس آئے، کہا کہ اے ابا عبداللہ کربلا نہ جاؤ، عراق نہ جاؤ، وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں، فرمایا کہ میں جانتا ہوں، مگر پروردگار کی مصلحت یہی ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ اچھا اے حسین جاتے ہو تو جاؤ، مگر سیدانیوں کو یہاں چھوڑ کر جاؤ، سیدانیوں کو یہاں چھوڑ کر جاؤ۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا، پردے کے پیچھے سے ایک بیوی نے مجھے جھڑکا، کہا کہ عبداللہ بھائی کو بہنوں سے چھڑاتے ہو۔ خدا کی قسم یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں پہچان گیا کہ آواز عقیلہ قریش زینب بنت علی کی ہے۔ اب ہر منزل میں جناب زینب حسین کے ساتھ ہے۔ فکر بشر کہاں جائے مگر عظمت زینب سمجھ میں نہ آئے۔ زینب کون کون سی مصیبتوں میں شریک رہی، اے عزاداران حسین، اے غلامان زینب، کون کون سے واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ 9 محرم بعد ظہر حسین اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے کہ زینب خیمے میں آئی، بہن کی آہٹ محسوس کرتے بھائی نے آنکھیں کھولی، کہا بہن کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ کہا بھائی ایسا لگتا ہے کہ لشکر ہماری طرف آ رہا ہے۔ حسین فرماتے کہ ہاں بہن صحیح کہتی ہو، عباس کو بلائے۔ عباس بلائے گئے، عباس سے کہا کہ دیکھو کیا بات ہے، لشکر آگے بڑھ رہا ہے۔ عباس آگے بڑھے تو لشکر جو بڑھ رہا تھا وہ رک گیا۔ لشکر سے سامنے گئے، پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہمارا حکیم کہتا ہے کہ لڑائی چھیڑ دو۔ عباس علمدار نے نیزے سے زمین پر ایک لکیر کھینچی، کہا کہ اس لکیر سے آگے مت بڑھنا، میں ابھی میرے آقا سے پوچھ کر آتا ہوں، انہوں نے اجازت دی تو آج جنگ ہے، انہوں نے اجازت دی تو آج جنگ ہے۔ عباس تو چلے گئے مگر روڈ عباس وہاں پہرا دیتا رہا، لشکر کی ہمت نہیں ہوئی اس خط سے آگے بڑھ جائے۔ اب جب 10ویں محرم کو لشکر آ رہا ہوگا تب زینب نے پکارا ہوگا عباس کو، عاشور کا دن ڈھلا، قاسم کا لاشا آیا تو زینب، اور محمد کی میتیں آئیں تو زینب، عباس کے رمضان سدھارے تو زینب۔ اب جب علی اکبر کی لاش آقا حسین خیمے میں لے کر آئے تو ام لیلا خیمے سے نہ نکلی بلکہ زینب نکل کر آئی، حسین کو گھوڑے کی رکاب تھام
سید سجاد کو جلدی میں خیمے سے نکالنے والی زینب، شام غریبہ میں مقتل میں سکینہ کو ڈھونڈ کر لانے والی زینب، شام غریبہ میں اہل حرم کی حفاظت کرنے والی زینب، بیویوں کو اونٹوں پر سوار کرنے والی زینب، اور حسین کے بعد حسین کی قافلہ سالار زینب، کوفے کے دربار میں خطبہ سنانے والی زینب، دربار خلافت میں علی زین العابدین کی حفاظت کرنے والی زینب، امامت کی حفاظت کرنے والی زینب، دربار یزید میں تخت شاہی پر یزید کو ذلیل کرنے والی زینب، یزید کے محل کے بازو میں بھائی کی صفے ماتم بچھانے والی زینب، حسین پر رونے والی زینب، بھائی کے مقصد کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کا کام کرنے والی زینب، شام سے واپس کربلا آ کر بھائی کو رونے والی زینب۔ دنیا کا دستور ہے کہ جس کا احترام کرتا ہے اس کے سامنے کم بولتا ہے، مگر جس سے بے تکلف ہوتا ہے اس سے اپنا دل کا درد بیان کرتا ہے۔ ہمارا دل کہتا ہے کہ بیویاں جب شام سے کربلا آئی ہوگی تو قبر حسین پر جا کر روئی ضرور ہوگی، مگر جب قبر عباس پر پہنچی ہوگی تو فریاد کی ہوگی کہ بھیا بھیا عباس ہماری چادر چھینی گئی، اے بھیا عباس سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، اے بھیا عباس ہمارے خیمے جلا دیے، اے بھیا عباس بغیر چادروں کے بازاروں میں گئے، اے بھیا عباس بغیر چادروں کے درباروں میں گئے، اے بھیا عباس تمہاری بھتیجی سکینہ نے زندان میں دم توڑ دیا، تم کو بہت بات کرتی۔ مرکب